وحی کیا ہے جی؟ وحی کس طریقے، وحی کسے کہتے ہیں؟ وحی اللہ رب العزت کی طرف سے انبیاء کرام پر آتی ہے، اور اللہ رب العزت نے اپنی مخلوقات میں سے اپنے پیارے پیارے بندوں کو چن کر انہیں پیغمبر کا مقام عطا فرمایا اور ان پر اپنا کلام نازل فرمایا، اس کو وحی کہتے ہیں۔ ان باتوں سے واضح ہو گیا کہ وہ ان باتوں سے علم ہو گیا کہ وحی وہ اعلیٰ ترین علم ہے جو انسان کے پاس ہے، اور انسان کو ان سوالات کے جوابات وحی سے ملتے ہیں جو حواس خمسہ اور عقل سے نہیں مل سکتے۔ مثلا ہمیں پیدا کس نے کیا، کیوں کیا؟ ہم دیکھتے ہیں لوگ مر رہے ہیں، مر کے کہاں جا رہے ہیں، قبر میں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، قیامت کے دن اٹھنے کے بعد کیا ہوگا، کوئی جنت میں کیوں جائے گا، جہنم میں کیوں جائے گا۔ اس طرح کے مقاصد، اس طرح کی باتیں جو ہماری مقصد زندگی ہے، یہ ہمیں نہ عقل بتا سکتی نہ حواس خمسہ۔ یہ وحی کے ذریعے ہی معلوم ہوگا، پیغمبر کے ذریعے ہی معلوم ہوگا کہ بندوں تمہیں اللہ نے پیدا کیا، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور جو مر کے جاتے ہیں اللہ ہی کے حضور جا رہے ہیں، باقی سارے اعمال اور ساری باتیں یہ وحی کے ذریعے معلوم ہوتی ہیں۔ تو یہ واضح ہو جاتا ہے کہ صرف عقل اور مشاہدہ انسان کی رہنمائی کے لیے کافی نہیں، بلکہ وحی کی ضرورت بہت زیادہ ہے، ناگزیر ہے۔ اور غور کیجئے، وحی کی ضرورت عام طور سے، بنیادی طور سے پیش ہی وہاں آتی ہے جہاں عقل کام نہیں کرتی۔ اگلی بات سمجھنے کے لیے اس سب بات کو سمجھنا ہوگا کہ وحی کی ضرورت پیش ہی وہاں آتی ہے بنیادی طور پر جہاں حواس خمسہ اور عقل جواب دینے سے پیچھے رہ جاتے ہیں، نہیں جواب دے سکتے۔ وہاں وحی ان باتوں کا، ان سوالات کا جواب دیتی ہے۔ تو وحی کی اہمیت زیادہ ہو گئی اور یہ بڑا علم ہو گیا، عقل اس کی نسبت چھوٹی رہ گئی۔ اسی وجہ سے وحی کی ہر بات کو عقل کے ترازو سے تولیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے۔ وحی کا ہماری عقل کے اندر پوری طریقے سے سمجھ آ جانا یہ ممکن نہیں ہے کہ ہر بات ہمارے عقل کے ذریعے ادراک اس کا ہو ہی جائے۔ جس طرح کسی چیز کا رنگ، اس مائک کا کلر معلوم کرنا ہونا، عقل نہیں بتا سکتی، یہ حواس خمسہ کا کام ہے۔ تو بالکل اسی طرح وحی کی اہمیت اور ہر چیز کا عقل کے اندر آ جانا، یہ عقل پوری طرح نہیں بتا سکتی۔ تو بہترین عقل والا کون ہے؟ جو وحی کے احکامات کو اچھے طریقے سے انجام دینے کے لیے، پورا کرنے کے لیے اپنی عقل کو استعمال کرے۔ وہ بیوقوف ہے جو اپنی عقل سے وحی کو تولے کہ جی یہ بات تو میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، بھئی اللہ کا حکم نہیں، مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی عقل ناقص ہے، عقل ٹھیک نہیں ہے۔ گویا سادہ لفظوں میں کہہ لیں دماغ خراب ہے، کہ جن کی عقل ٹھیک ہوتی ہے وہ اپنی عقل کو اور حواس خمسہ کو وحی کا حکم پورا کرنے کے لیے بہترین انداز تلاش کرتے ہیں، ان پر عمل کرتے ہیں، وہ وحی پر اعتراض نہیں کرتے۔ دیکھیں اگر کوئی شخص خدا کے وجود ہی کا انکار ہے تو اس کو تو وحی کی بات کیا بتائی جائے۔ اور ہمارے ہاں موجودہ وقت میں بہت بڑا جو مسئلہ ہے نا، کہتے ہیں جی پیٹرول بھی مہنگا ہو گیا، چینی بھی مہنگی ہو گئی، اور تیل بھی مہنگا ہو گیا، ہر چیز مہنگائی 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 یقیناً بڑھتی چلی جا رہی ہے، لیکن جتنی تیزی سے ہمارے معاشرے میں مہنگائی بڑھ رہی ہے اس سے زیادہ تیزی سے بے حیائی بڑھ رہی ہے، جس کی ہمیں فکر نہیں ہے۔ اور یہ آنے والے 2-3 سالوں میں اتنی اور بڑھ جانی ہے کہ آپ حیران ہو جائیں گے، قریب کے سالوں میں، چند سالوں میں۔ اور ایک دوسرا فتنہ کیا آ رہا ہے بے حیائی کے بعد؟ دوسرا فتنہ جو ہمارے معاشرے میں بہت جلد ایک بم پھوڑنے کی طرح تیار ہے، وہ ہے الحاد کا، اللہ کے وجود کا انکار، وحی کا انکار، دین کا انکار۔ یہ آئندہ چند سالوں میں ہمیں اپنے گھروں میں، اپنی نسلوں میں نظر آنے لگے گا۔ اللہ نہ کرے ایسا ہو، لیکن اسی طرف پورا معاشرہ چل رہا ہے۔ تو جو لوگ خدا کے وجود کا انکار کر بیٹھے ہیں، ہم ان کی تو بات نہیں کر رہے، لیکن اگر ہم اللہ کو مانتے ہیں اور یہ بات بھی مانتے ہیں کہ ہمیں کسی خاص مقصد کے لیے اللہ نے بھیجا ہے اور ہم نے واپس جانا ہے، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے سارے کائنات کے نظام کو، یہ سورج کا، چاند کا، ہواؤں کا، دریاؤں کا، پہاڑوں کا، کھیتوں کا، درختوں کا نظام اور بے شمار نظام اللہ رب العزت نے بنائے ہیں، اور اس کو ایک ترتیب دی ہوئی ہے۔ وہ ایک بڑے مستحکم طریقے سے اور منظم طریقے سے چل رہے ہیں ایک کائنات کا نظام۔ زمین بھی ایک خاص طریقے سے گھوم رہی ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس نے اتنے بڑے نظام کو تو بنایا،
لیکن اپنی مخلوقات میں سے سب سے بہترین مخلوق کو جب دنیا میں بھیجا، اس کے پاس کوئی رہنمائی نہ ہو، اس کو کچھ نہیں بتایا کہ بس اپنے حواس خمسہ اور عقل سے کام لے لو۔ دیکھیں دنیا میں کوئی بھی کمپنی اپنے کسی خاص بندے کو، اپنے کسی جی ایم کو کہیں بھیجتی ہے نا بھی فلاں شہر میں جاؤ، تو ایسا کبھی نہیں ہوا ہوگا کہ بھئی بھیج تو دیا جنرل مینیجر کو بھی فلاں شہر میں چلے جاؤ، لیکن اسے یہ نہیں بتایا جانا کیوں ہے، وہاں کرنا کیا ہے، تمہاری وہاں ڈیوٹیاں کیا ہوں گی، نہ جاتے ہوئے بتایا، نہ پیچھے بھیجا پیغام کہ بھئی تم نے یہ کرنا ہے، بلا مقصد تو نہیں بھیجتے۔ تو اللہ رب العزت نے جو ہمیں یہاں بھیجا ہے تو کوئی مقاصد ہیں، اور وہ مقاصد، وہ پیغام اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کے ذریعے اپنے بندوں تک پہنچائے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری نبی ہیں، اس وجہ سے آپ کے بعد اب وحی کا سلسلہ مکمل ہو گیا، اب نہیں آ سکتی وحی۔ تو اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کو جو یہ باقاعدہ نظام دیا، یہ وحی کے ذریعے دیا۔ تو وحی کیا ہے؟ ایک باقاعدہ نظام ہے، انسان کی رہنمائی کے لیے وحی ایک باقاعدہ ایک نظام بنایا، وحی اور رسالت ایک مکمل نظام ہے۔ ان باتوں سے واضح ہو جاتا ہے کہ وحی صرف ایک دینی عقیدے کی چیز نہیں ہے، عقلی ضرورت بھی ہے۔